اور خدا کے کلام کی عظمت کے لیے زوردار تالی بجائیں گے. Praise. سب تالی بجائیں گے. Praise. Hallelujah. ہاللویا ہاللویا. خدا کا ہم شکر کرتے ہیں آج کی ساری ورشپ کے لیے، اس کی حمد و ثنا کے لیے جو ہم نے اس کے حضور میں آج کی. ہم اس کا شکر کرتے ہیں. بے شک وہی حمد و ثنا، وہی ساری ورشپ کے لائق ہمارا زندہ خدا ہے. آمین. کیونکہ دنیا کے معبود محض بت ہیں، اور جو ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی ایک مردہ خدا کی عبادت کرتے ہیں. لیکن ہم مبارک لوگ ہیں کہ ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں، زندہ خدا کے جاننے والے ہیں، اور زندہ خدا کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں. آمین. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. آج ہم چند باتیں دعا کے حوالے سے سیکھیں گے. دعا کی ایک ایماندار کی زندگی میں کیا امپورٹنس ہے، اور دعا ایک ایماندار کی زندگی میں کیا کچھ کر سکتی ہے. آمین. ایک مسیح ہوتے ہوئے، ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں دعا کس قدر اہمیت رکھتی ہے. اگر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں، ہم مسیح کے پیروکار ہیں، ہم ایماندار ہیں، تو کیا ہمارے اندر خداوند یسوع المسیح ہے یا نہیں؟ دعا ایکچولی میرا اور آپ کا خداوند کے ساتھ ایک ریلیشن ہے، تعلق ہے. اگر ہم دعائیا لحاظ سے بالکل زیرو ہیں، ہماری زندگی میں دعا نہیں، تو اٹس مین میرا اور آپ کا، ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن بھی کچھ بھی نہیں. اگر میرا اور آپ کا خداوند کے ساتھ ریلیشن نہیں، اگر ہماری زندگیوں میں خداوند یسوع المسیح نہیں، تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں. کیونکہ جب تک ہماری زندگی میں مسیح نہیں، تو ہم کس طرح اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں، ہم ایماندار لوگ ہیں، ہمیں اس بات کو بھی جاننا بے حد ضروری ہے کہ آیا ہماری زندگی میں خداوند یسوع المسیح ہے بھی کہ نہیں. اور اس لیے اس بات کے لیے کہ ہماری زندگی میں ہمارا خداوند یسوع مسیح موجود ہے کہ نہیں، ہمیں اپنی دعا کو، ہمیں اپنے تعلق کو، ہمیں اپنے اس رشتے کو خداوند خدا کے ساتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آمین. میرے ساتھ نکالیے مقدس لوکا رسول کی انجیل. آج کیونکہ ہمارا عنوان ہے دعا کی اہمیت کے بارے میں، اور دعا کے وسیلہ سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. آمین. میرے ساتھ نکالیں نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 6واں باب، اور ہم اس کی 12ویں آیت سے پڑھیں گے. میں چاہوں گا خداوند کے بندہ بھائی تنویر صاحب کے ساتھ مل کر ہم مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 6واں باب اور ہم اس کی 12ویں آیت کو پڑھیں گے. آمین. یہاں پر ہم نے پڑھا ہے نئے عہد نامہ میں سے مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے خداوند یسوع المسیح کی ذاتی زندگی کے بارے میں کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری. گو کہ وہ خداوند خدا کا کلمہ تھا، تو بھی اس نے
اگر ہم اس کی دعا یا زندگی کو خدا یسوع المسیح کی جب وہ اس دنیا میں انسان بن کر آئے تو ہمیں ملتا ہے کہ وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ وقت اپنا دعا میں سپینڈ کرتے تھے. وہ لکھا ہے کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے نکلا اور ساری رات کس میں گزار دی؟ دعا میں گزار دی. دعا ہماری زندگی میں ایک بہت ایک خاص رول ادا کرتی ہے. ہم یہی نہیں، ہم دوسری جگہ پر بھی پڑھتے ہیں کہ جب خدا یسوع المسیح بیت گتسمنی میں تھے تو وہاں پر دعا کر رہے تھے اور اس دعا میں انہوں نے کہا کہ اے خدا، جب وہ اپنے باپ سے مخاطب ہوئے تو اس نے کہا کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. ہمیں دعا میں ایک اور بات ملتی ہے کہ جب ہم دعا میں جھکتے ہیں، جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں، جب ہم خود کو اس کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں تو خدا پھر اپنی مرضی اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے. آمین. بعض اوقات انسان ہوتے ہوئے ہم اپنی خواہشات کو بھی اپنی زندگی میں رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہت سی جو ہم اپنی زندگی میں خواہشات رکھتے ہیں وہ ہمیں مل جائیں، لیکن بعض خواہشیں ہماری زندگی میں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارے خداوند یسوع المسیح سے دور لے جاتی ہیں. ہماری بعض خواہشیں ہمیں ہمارے خداوند یسوع المسیح سے دور لے جاتے ہوئے ہمارے اس تعلق کو ختم کر دیتی ہیں. اسی لیے ہم خداوند یسوع المسیح کی زندگی میں پڑھتے ہیں، گو کہ وہ خداوند یسوع المسیح تھے تو بھی اس نے کہا اے باپ، میری مرضی نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے تیری مرضی میری زندگی سے پوری ہو. ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح جب ہم خداوند یسوع المسیح کی حضوری میں جھکتے ہیں تو خدا اپنی مرضی کو، اپنے کلام کو کس طرح پھر ہمارے اوپر ظاہر کرتا ہے اور ان تمام باتوں سے ہمیں کس طرح دور کرتا ہے کہ ہمیں ان باتوں سے، ہمیں اپنی خواہشات سے کس طرح اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے. آمین. آئیے میرے ساتھ ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے کہ جب ہم دعا میں مضبوط ہو جاتے ہیں، جب میرا اور آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے تو گو ہم کسی پریشانی میں کیوں نہ، کسی بڑی آزمائش میں ہم کیوں نہ پھنس جائیں، خدا ہمیں ان تمام مصیبتوں سے، ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام بندھن و جوؤں سے ہمیں نکالنے میں قوی اور قادر خدا ہے. آمین. میرے ساتھ نکالیے رسولوں کے اعمال اس کا 16واں باب. یہاں پر ہم ایک واقعہ کو پڑھتے ہیں کہ جب خدا کے بندے پولس اور سیلاس کو قید خانہ میں ڈالا گیا تو وہ قید خانہ میں ہوتے ہوئے بھی وہ بڑی پرجوش خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ورشپ کر رہے ہیں. انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ ہم قید خانہ میں ڈالے گئے ہیں، یا وہ اس بات کو لے کر پریشان نہیں ہو گئے، بلکہ اس کے باوجود کہ وہ قید خانہ میں وہ خداوند یسوع المسیح کی پرجوش طریقے سے حمد و ثنا اس کی ورشپ کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. اور اسی دعا کے درمیان جب وہ دعا کر رہے تھے تو وہ ہم پڑھتے ہیں کہ قید خانے کی نیویں ہل گئی اور وہ دروازے کھل گئے. ہم اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی پریشانی کا، ہم
क्यों ना मुसीबत का शिकार क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी हम जब खुदावंद की हजूरी में हम झुक जाते हैं, जब हम खुदावंद की हजूरी में दुआएं करते हैं, अपने हाथों को बुलंद करते हुए हम उसकी हमदो सना करते हैं, हम उसकी वर्शिप करते हैं, उसको मुबारक कहते हैं, तो खुदावंद खुदा हमारी तमाम मुसीबतों को, खुदावंद खुदा हमारी तमाम परेशानियों को, खुदावंद खुदा हमारी तमाम आजमाइशों को हमसे दूर कर देता है। और जिस तरह खुदा पौलुस और सलास को उस कैदखाना से निकालता है, यकीन मानिए जब हम भी किसी परेशानी का, हम भी किसी बीमारी का या किसी और दुख तकलीफ का शिकार हो जाते हैं, और इस दुख परेशानी के बावजूद भी जब हम उसकी हजूरी में झुक जाते हैं, हम अपने हाथों को उसकी हजूरी में बुलंद कर देते हैं, तो खुदा हमें उन तमाम मुसीबतों से, उन तमाम परेशानियों से, उन तमाम दुख से आजाद करने में कवी और कादिर खुदा है। आमीन। और ना सिर्फ हमारी दुआएं हमें इन मुसीबतों से निकालने में हमारी मदद करती हैं, हमें इन परेशानियों से आज़ाद करती हैं, हम ये भी देखते हैं कि खुदावंद खुदा के हमारी दुआएं जब हम उसके हजूर में करते हैं, तो हम खुदावंद खुदा के इरादे को, हमारी दुआएं खुदावंद के इरादा को बदलने में भी कामयाब हो जाती हैं। मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामे में से दूसरी सलातीन। किस तरह हमारी दुआएं खुदावंद के इरादा को बदल सकती हैं, हम देखेंगे दूसरी सलातीन उसका 20वां बाब। और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। हम यहाँ पर वाक्या पढ़ते हैं, और वाक्या कुछ यूं है कि हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। जब हिजकिय्याह बीमार पड़ा और इस कदर बीमार हो गया कि वो मरने के करीब उसकी हालत होगी, तो खुदावंद खुदा यशायाह नबी के वसीला से उसके पास पैगाम भेजता है और उससे कहता है कि देख, अब तू बचने का नहीं, तू अब इस बिस्तर पर जो लेटा है, तू इस बिस्तर से अब उठ नहीं पाएगा, बल्कि तू मर जाएगा। आमीन। तो जब वो इस मैसेज को रिसीव करता है, तो क्या वो परेशान हो जाता है? क्या वो नढाल हो जाता है? नहीं मेरे अजीजों, जब वो इस मैसेज को खुदावंद के बंदा हिजकिय्याह से रिसीव करता है, तो आगे हम पढ़ते हैं, तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदा से दुआ की। क्या की उसने? जरा ऊंचा बोले। जब वो इस मैसेज को खुदावंद के बंदा हिजकिय्याह के वसीला से रिसीव करता है कि देख, अब तू बचने का नहीं, अब तू मर जाएगा। खुदावंद खुदा की इस मैसेज को रिसीव करने के बाद हम देखते हैं कि वो अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से दुआ करता है, ना कि वो परेशान हो जाता है, बल्कि वो दुआ करता है, और उसकी दुआ खुदावंद के इरादा को बदल देती है। आगे जब हम देखते हैं कि जब वो खुदावंद का बंदा अभी अपने सफर में ही होता है, तो खुदावंद खुदा फिर से मैसेज करता है खुदावंद के बंदा को कि जाओ उससे फरमा कि तू अपनी इस बीमारी से शिफा पा जाएगा। आमीन।
लिखा है, जब हम 5वीं आयत से पढ़ते हैं और तो लिखा है, और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे, देख मैं तुझे शिफा दूंगा और 30 दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। हमारी दुआएं जब हम खुदावंद के हजूर में झुक जाते हैं, हमारी दुआएं जब हम अपने हाथों को उस खुदावंद खुदा की तरफ बढ़ाते हैं, तो हमारी दुआएं खुदावंद खुदा के इरादा को बदल देती हैं। जब पहले इस मैसेज को उसका बंदा रिसीव करता है, हिजकिय्याह नबी यसाया नबी के वसीला से इस मैसेज को रिसीव करता है कि देख तू अब बचने का नहीं, तू जो इस बिस्तर पर पड़ा है, तू यहां से दोबारा उठने का नहीं, बल्कि तू इसी बिस्तर पर मर जाएगा। लेकिन जब वो इस मैसेज को रिसीव करने के बाद अपनी निगाहों को खुदावंद की तरफ लगा लेता है, अपने हाथों को खुदावंद की तरफ उठाते हुए दुआ करता है, तो खुदावंद खुदा अपना इरादा बदल लेता है और ना फक्त उसे शिफा देता है बल्कि उसकी उम्र में 15 बरस और बढ़ा देता है। आमीन। इसी तरह जब हम भी खुदावंद की हजूरी में जब कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई आफत, कोई किसी किस्म की भी रुकावट हमारी जिंदगी में आ जाए, तो अगर हम भी बड़े ईमान के साथ अगर हम उसके हजूर में झुक जाते हैं, अपने हाथों को उस खुदावंद की तरफ उठाते हैं, तो यकीन मानिए कि खुदावंद खुदा जिस तरह अपने बंदा हिजकिय्याह को उस बीमारी से शिफा देने में कवी और कादिर खुदा है और उसके आयाम में 15 बरस और बढ़ाने में कवी और कादिर खुदा है, यकीन मानिए कि वो हमें भी उन तमाम मुसीबतों से, उन तमाम लानतों से, उन तमाम परेशानियों से निकालने में कवी और कादिर खुदा है। आमीन। आगे हम देखते हैं कि किस तरह दुआएं जब हम उसकी हजूरी में करते हैं, तो इन्हीं दुआओं के वसीला से हमारे ईमान को किस तरह से तकवीयत मिलती है, हमारी उम्मीदों को किस तरह से तकवीयत मिलती है, हम किस तरह अपनी उन तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को देखते हुए भी हम किस तरह पुर उम्मीद होते हुए हम खुदावंद खुदा के हजूर झुक जाते हैं। मेरे साथ निकालिए दानियल नबी का सहीफा, उसका 6वां बाब। हम दानियल नबी की जिंदगी के बारे में देखते हैं कि किस तरह जब हम देखते हैं, इससे पहले जब हम दानियल की किताब उसके दूसरे बाब में हम देखते हैं कि किस तरह नबूकदनेस्सर बादशाह को जब एक ख्वाब दिखाई दिया और वो उस ख्वाब के ख्वाब में जो से दिखाया जाता है वो किस तरह परेशान हो जाता है और वो आलम को, फालगीरों को, नजूमियों को बुलाता है और उनके हजूर में कहता है कि मैंने एक ख्वाब देखा है जिस ख्वाब के वसीला से मेरी नींदें उठ गई, मेरी नींदें हराम हो गई, मुझे इस ख्वाब की तबीर बताई जाए। और हम देखते हैं कि किस तरह जब उसकी हजूरी में तमाम फालगीर, तमाम नजूमी इकट्ठे होते हैं, तो वो उस ख्वाब को बताने में, उसकी तबीर करने में बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं। तो नबूकदनेस्सर इस बात का हुक्म करता है कि इन तमाम फालगिरों को, इन तमाम नजूमियों को हलाक कर दिया जाए। तो फिर खुदावंद का बंदा दानियल
اس کے حضور میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تیرے خواب کو بھی بتاؤں گا، اور نہ فقط خواب کی تعبیر کی بلکہ جو اس نے خواب میں دیکھا اس خواب کو بھی اس کے حضور میں پیش کیا۔ اور پھر آگے ہم پڑھتے ہیں جب صدرک میثق عبدالنجوک پر پھر سے ایک مصیبت آتی ہے، اور مصیبت اس وجہ سے آتی ہے کہ ایک حکم پیش ہوتا ہے کہ جو کوئی بادشاہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے گا اسے جلتی آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ تو جب انہیں اس جلتی آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو خداوند خدا نے اپنے لوگوں کو اس بڑی مصیبت سے بھی اپنے لوگوں کو نکالا۔ آمین۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تیسری بار جب دانیل نبی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے دشمنوں نے، کیونکہ اس کے دشمن اس کے جو مخالف تھے وہ بخوبی جانتے تھے کہ دانیل اور دانیل کے 3 دوست کس طرح وہ صرف خداوند خدا کی عبادت کرتے ہیں، فقط خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں، صرف خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں۔ تو وہ کس طرح اس کے خلاف ایک پلان بناتے ہیں۔ تو وہ پلان یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ کہ فقط تھوڑی دیر کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں وہ فقط تیرے حضور میں تیرے سامنے جھکیں، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ دانیل صرف خداوند کی حضوری میں جھکتا ہے، وہ اس سے کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا خدا زندہ خدا ہے، وہی تمام مصیبتوں سے، وہی تمام پریشانیوں سے نکالنے میں قوی اور قادر خدا ہے۔ آمین۔ ہم جب دیکھتے ہیں دانیل نبی کی کتاب 6 باب اور اس کی 6 آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ پس یہ وزیر اور ناظم بادشاہ کے حضور جمع ہوئے اور اس سے یوں کہنے لگے کہ آئے دارا بادشاہ اب تک جیتا رہے۔ مملکت کے تمام وزیر اور حاکموں اور ناظموں اور مشیروں اور صداروں نے باہم مشورت کی کہ ایک خسروانہ آئین مقرر کریں اور ایک امتناعی فرمان جاری کریں تاکہ اے بادشاہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے۔ اب اے بادشاہ اس فرمان کو قائم کر اور نوشتہ پر دستخط کر تاکہ تبدیل نہ ہو، جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوتے۔ پس دارا بادشاہ نے اس نوشتہ اور فرمان پر دستخط کر دیے، اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلتا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا تھا۔ آمین۔ اس میسج کو ریسیو کرنے کے باوجود بھی کہ اب یہ بادشاہ کا فرمان ہو گیا ہے، اس فرمان پر بادشاہ نے دستخط کر دیے ہیں، اس کے باوجود بھی ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے حسب معمول جس طرح وہ پہلے خداوند خدا کی حضوری میں جھکتا تھا، جس طرح پہلے وہ خداوند کی حمد و ثنا کرتا تھا، جس طرح پہلے وہ خداوند کے حضور دعا کرتا تھا، وہ اب بھی فقط خداوند خدا کی دعا کر رہا ہے۔ آمین۔ لکھا ہے کہ تب یہ لوگ جمع ہوئے اور دیکھا کہ دانیل اپنے خدا کے حضور دعا اور التماس کر رہا ہے۔ آمین۔ اس فرمان نے دانیل کے ایمان کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچائی، اس کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ جس طرح
पहले वो खुदावंद की हजूरी में झुकता था, इसी तरह वो अब भी इस मैसेज को रिसीव करने के बाद भी कि जो बादशाह का आर्डर आ गया है कि 30 दिन के लिए जो खुदावंद इस बादशाह के अलावा किसी और मबूद के हजूर झुकेगा वो शेरों की मान में डाला जाएगा। लेकिन फिर भी इस मैसेज को रिसीव करने के बावजूद भी दानियल का ईमान खुदावंद खुदा पर और मजबूत हो जाता है। उसका ईमान है कि अगर खुदा मेरे साथियों को आग से निकाल सकता है, अगर मेरा खुदा तब भी हमें बचा सकता है जब तमाम फालगिर, तमाम नजूमी उसके ख्वाब की तबीर करने से कासिर है, तब भी खुदा ने मुझे और मेरे लोगों को इस बादशाह से छुड़ाया। अब भी मेरा खुदा मुझे इस शेरों की मान से निकालेगा। आमीन। और उसका ईमान इस कदर खुदावंद पर मजबूत है कि जब उसे शेरों की मान में डाला गया तो लिखा है कि उसे शेरों ने कुछ ना कहा। यह है दुआ का असर। जब हम भी खुदावंद के हजूर में मजबूत हो जाते हैं, जब हम भी अपने ख्यालों को खुदावंद पर मजबूत करते हैं, तो जिस तरह हम देखते हैं खुदावंद का बंदा दाऊद नबी ज़बूर 120 में क्या खूब फरमाता है कि मैंने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मुझे जवाब दिया। जब हम मुसीबत में दानियल की तरह पड़ जाते हैं, जब हम किसी परेशानी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन हम उसके हजूर में झुकने से बाज नहीं आते हैं, हम उसके हजूर में झुकते हैं, अपने ईमान को फक्त उसी पर रखते हुए हम अपने हाथों को अपने खुदावंद की तरफ उठाते हैं, हम अपनी निगाहों को खुदावंद पर लगाते हैं, तो यकीन मानिए कि हमारी दुआएं फिर शेरों के मुंह को बंद कर देती हैं। हमारी दुआएं हमारी लानतों को जो साल हर साल हमारा पीछा करती हैं, हमारी दुआएं फिर उन तमाम लानतों को हमारी जिंदगियों से दूर कर देती हैं। हमारी दुआएं हमारी जिंदगियों से बीमारियों को दूर कर देती हैं। हमारी दुआएं हमारी जिंदगियों से तमाम परेशानियों को दूर कर देती हैं। जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद से लिपटे रहें। जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के साथ रास्तबाजी से चलें। जरूरत इस बात की है कि जब हम किसी मुसीबत का शिकार हो जाएं तो हम अपने हाथ उस खालिक की तरफ बढ़ाएं जिसके बारे में खुदावंद का बंदा दाऊद नबी ज़बूर 121 में फरमाता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक, मेरी मदद उस खुदावंद से आएगी। आमीन, हालेलुया। और यकीन मानिए यही दुआ जब हम खुदावंद की हजूरी में करते हैं तो यही दुआएं आसमान को बंद करने की भी कुदरत रखती हैं। मेरे साथ निकालिए पहली सलातीन उसका 17वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, और एलिया तशबी जो जलाद के परदेशियों में से था, अखयब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मी बरसेगा जब तक मैं ना कहूँ। जब हम खुदा के हजूर झुकते हैं, जब हम अपने हाथों को खुदावंद की हजूरी में बढ़ाते हैं, तो जब हम खुदा से दुआ करते हैं, तो इस एलिया नबी ने जिस तरह आसमान को बंद कर दिया, यकीन मानिए अगर हम भी इसी तरह ईमान के साथ खुदावंद की हजूरी में झुक सकें तो
یقین مانیے میں اور آپ بھی اسی طرح خداوند کے بندہ کی طرح آسمان کو باندھ سکتے ہیں. ہم جو کچھ خداوند کی حضوری میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے اس کے حضور میں جب پیش ہو جائیں گے بڑے ایمان کے ساتھ، تو یقین مانیے کہ خداوند خدا اپنے بندہ جس طرح ایلیا کی دعا کو سنا اور آسمان کو بند کر دیا، اور جب تک اس نے دوبارہ حکم نہ کیا آسمان بند رہا، اسی طرح جب ہم بھی خداوند خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں، جب ہم بھی خداوند کے ساتھ اپنے ریلیشن کو مضبوط کرتے ہیں، جب ہم بھی اپنی امیدوں کو صرف اسی خداوند پر لگاتے ہیں جو دعاؤں کو سنتا ہے، جو ہماری مناجاتوں کو سنتا ہے، جو ہمیں عین وقت پر جواب دینے میں قوی اور قادر خدا ہے، تو یقین مانیے کہ جو کچھ ہم اس کی حضوری میں رکھتے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور نہ فقط سنتا ہے بلکہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں پیش کریں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی دعائیہ زندگی کو مضبوط کریں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی حضوری میں جھکیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں جانیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند کے حضور کہیں کہ خداوند خدا میں تیری حضوری میں آ گیا ہوں. میرے خداوند خدا تو ہی دعاؤں کو سنتا ہے. میرے خداوند خدا تو ہی ہماری مناجاتوں کو سنتا ہے، اور نہ فقط سنتا ہے بلکہ تو ہماری دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے. اور ہم اپنے ہاتھوں کو خداوند کی حضوری میں بلند کریں اور دعا کریں اور کہیں یہوہ پاک خدا، جس طرح تو نے اپنے بندہ ایلیا کی دعا کو سنا، جس طرح خداوند خدا تو نے اپنے بندہ دانیل کی دعا کو سنا، میرے خداوند خدا میں بھی تیری حضوری میں جھکتا ہوں. میرے خداوند خدا میں بھی اپنے ہاتھوں کو اسی طرح تیری حضوری میں بلند کرتا ہوں. تو مجھے برکت دے. میرے خداوند خدا تو میری زندگیوں سے ہر طرح کی کمیوں کو دور کر. خداوند خدا تو میری زندگی سے ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کر. خداوند خدا تو میری زندگی سے ہر طرح کی رکاوٹوں کو، ہر طرح کی لعنتوں کو دور کر اور میری زندگی کو بابرکت کر دے. ہاللویا. اور یقین مانیے کہ خداوند خدا پھر اپنے آسمان کو کھول کر آپ کو برکت دے گا. خداوند خدا اپنے آسمان کو کھول کر ہر طرح کی پریشانیوں کو، ہر طرح کی بیماریوں کو، ہر طرح کی لعنتوں کو دور کرتا ہوا آپ کی زندگی کو بابرکت کر دے گا. آئیے اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور اپنی دعائیہ زندگی پر غور کریں. میں اور آپ کس قدر خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں؟ میں اور آپ کتنا ٹائم خداوند کو دیتے ہیں؟ کیا ہم فقط مارننگ پریئر میں اپنی ڈیوٹیوں پر جانے کے لیے فقط دعا کرتے ہیں کہ خداوند خدا تو میری راستے میں حفاظت کرنا، یا ہم آ کر سونے سے پہلے دعا کرتے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ اگر ہماری دعائیں صرف فرضی دعائیں ہیں تو آج میرے بہنوں بھائیوں اس بات کی ضرورت ہے کہ جس طرح خداوند یسوع المسیح کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح ساری رات وہ خداوند کی حضوری میں جھک کر دعائیں کرتے ہیں، ہمیں اپنے دعا کے لیول کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ خداوند خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی جب اپنے ہاتھوں کو خداوند کی حضوری میں بڑھائیں تو وہ اپنے آسمان کو کھولے اور ہمیں برکت دے. آمین. ہاللویا. پریز ہاللویا. ہاللویا ہاللویا. آئیے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کرنا شروع کریں گے. اپنے لبوں کو کھولیے اور دعا کیجئے اور کلام کو جو خدا کے روح کے سبب سے
آپ کے دل کی تختیوں پر لکھا گیا ہے. اس کلام کو سمجھیے, جانیے. اب وقت ہے کہ ہم دعا کریں. اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں. اب وقت ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں اس کے نام کی تمجید اور ستائش کریں. ہم اپنی دعا کے ٹائم کو بڑھائیں. ہم خدا کے حضور اپنی التجا کے ٹائم کو بڑھائیں. ہم خدا کے ساتھ صرف مہینے میں ایک یا ہفتے میں ایک بار اس کے حضور نہ جائیں. بائبل مقدس میں لکھا داؤد خدا کا بندہ 7 بار دعا کرتا تھا. بائبل مقدس میں لکھا دانیل 3 بار خدا کے حضور جاتا تھا. ہو سکتا ہے وہ صبح مارننگ ڈیوٹی جانے سے پہلے, ہو سکتا ہے وہ لنچ ٹائم جب وہ کھانا کھانے کے لیے آتا ہو وہ دعا کرتا ہو سکتا ہے جب وہ ڈیوٹی سے واپس آتا ہو اپنے گھر پر تو آتے ہی وہ مشرق کی کھڑکی کو کھولتا اور دعا کرتا ہو. قادر مطلق میں تیرا شکر گزار ہوں کہ غیر قوموں میں تو نے مجھے سرفراز کیا ہے. آئیے خدا کے حضور جھک کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنا شروع کریں. آئیے ایمانداروں دعا کرنا شروع کریں. ایمانداروں اپنی زندگی کے لیے دعا کرنا شروع کریں. ایمانداروں اپنی برکت کو خدا سے ریسیو کرنے کی کوشش کریں. خدا کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کریں. خدا کے حضور التجا کرنا شروع کریں اور اپنی زندگیوں کو خدا کے حضور رکھیں. آج کہیں اے باب سمانی میں اپنے آپ کو تیرے حضور رکھتا ہوں, تو مجھے چھو اور مجھے دانیل کی مانند, مجھے اپنے خادموں کی مانند بنا. میرے مالک میں تیرے حضور جھکنا چاہتا ہوں. تیرا کلام فرماتا ہے کہ تمہاری مشلیں جلتی رہیں. میں چاہتا ہوں میری مشل جلتی رہے. اے قدوس خدا تو چاہتا ہے مذبح پر آگ جلتی رہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کے مذبح پر آگ جلتی رہے. قدوس خدا میری عادت کو ٹھیک کر, میری عادت کو بہتر کر. میں ہفتہ میں صرف ایک بار عبادت نہیں کرنا چاہتا, میں ایک دن میں میں تو چاہتا ہوں کہ میں تیرے حضور دعا پر دعا کروں. میں چاہتا ہوں میرا ہر گھنٹہ میرے مالک جب شروع ہو میرے مالک قادر مطلق میرے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہو جائے. میں چاہتا ہوں میری زبان سے تیرے نام کا اقرار نکلے اور قدوس خدا میری زندگی سے پریشانیاں تیرے قادر یسوع کے نام سے جاتی رہیں. پریز دی لارڈ جیسس. ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. آئیے دعا کریں, آئیے دعا کریں, اپنی زندگی کو خدا کے تابع کریں. کہ قدوس خدا میری زندگی میں جو لمحے ہیں میں وہ تجھے دینا چاہتا ہوں. میری زندگی کے دن میں تجھے دینا چاہتا ہوں. میری زندگی کے وہ لمحے جو میں نے ابلیس کے ساتھ گزارے ہیں میں اب تیرے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. وہ لمحے جو میرے مالک میں نے عجیب سی تصویروں یا فلموں کو دیکھنے میں گزارے ہیں میں وہ تیرے ساتھ گزاروں گا. وہ لمحے جو میں نے دوسری صحبتوں میں گزارے ہیں میں وہ لمحے آج تجھے دیتا ہوں. میں ان لمحوں میں تیرے نام کو مبارک کہوں گا. آئیے دعا کرنا شروع کریں گے. کہیں گے قدوس خدا یاد رکھیے منہ سے اقرار کیا جاتا ہے, دل سے ایمان رکھتے ہیں لیکن اقرار منہ سے کرتے ہیں. آئیے لبوں کو کھول کر اقرار کرنا شروع کریں. کھولیے لبوں کو, کھولیں لبوں کو, دعا کریں. آپ کی آواز مجھ تک آنی چاہیے. کھولے لبوں کو, کہیں قادر مطلق میں اپنے لمحے تجھے دیتا ہوں. قدوس خدا تو نے مجھے اتنی لمبی زندگی دی ہے, میں اس زندگی میں دن تجھے دیتا ہوں. میں اپنی زندگی کی گھڑیاں تجھے دیتا ہوں. قادر مطلق میں اپنے منٹس تجھے دیتا ہوں, میں اپنے آورز تجھے دیتا ہوں. ان آورز میں اب تجھے مبارک کہوں گا. میں اپنی زندگی کے لمحے تجھے دیتا ہوں, میں ان لمحوں میں تجھے یاد کروں گا. قدوس خدا میں اپنی دوپہر تجھے دیتا ہوں, میں اپنی شام تجھے دیتا ہوں, میں اپنی